تو اب اس آپٹمزم کے اندر کیا چیز انکلوڈ ہو جائے گی کہ اللہ کی ہوپ، Allah's hope in us that we definitely do شکر. ایک ہوتا ہے نا امید، کسی سے امید ہونا، جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے امید ہوتی ہے، بچوں کو اپنے والدین سے امید ہوتی ہے، کسی دوست کو کسی دوست سے امید ہوتی ہے. آپ ایک ٹف ٹائم کے اندر ہیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ میرا جو دوست ہے وہ میرے اس ٹف ٹائم میں ضرور کام آئے گا، ٹھیک ہے. تو پاسٹ ٹینس کو وہ جگہیں جہاں پر کہ پریزنٹ ٹینس نے استعمال ہونا تھا، بٹ ان عربک لینگویج اکارڈنگ ٹو دا بلاغا پاس پریزنٹ ٹینس کی جگہ پاسٹ ٹینس کو استعمال کیا جائے، تو اس میں سے جو تھرڈ ریزن ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ریزنز ہیں، ابھی جسٹ میں نے آپ کو 3 بتائے ہیں. جو تھرڈ ریزن ہے وہ ہے آپٹمزم، امید کا ہونا، پازیٹیوٹی کا ہونا، ہوپ کا ہونا. تو اس ٹینس کو یہاں پر ان پاسٹ ٹینس استعمال کرنے میں کس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے امید ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی شکر گزار ہوں گے، ہم شکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے. تو ایک تو یہ بات آپ لوگوں نے یہاں پر سمجھ لی کہ یہاں پر پاسٹ ٹینس کا استعمال ہوا ہے. اف یو ور گریٹفل آئی ول انکریز یو، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ شکر کریں گے اور اگر آپ نے شکر کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاسٹ ٹینس کو استعمال کر کے یہ گارنٹی ہو گئی نا کہ ہم شکر کرنے والے ہیں اور ہم نے شکر کر دی ہے. اور جب ہم نے شکر کر دی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جواب دیا ہے، لا ازیدنکم. کم کو استعمال کر کے نا تم سب کو، شکر اور تم، شکر کیا تم سب نے، لَأَزِيدَنَّ بڑھا دیا میں نے، کم تم سب کو. اور یہاں پر یہ جو وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ تم سب کا رب، تعزنا کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں نا انفارم کر دینا، خبر کر دینا. جیسے کہ اب اس جگہ پر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کیا ہے اپنے وعدے کے متعلق، اپنی سنت کے متعلق، اپنے بیہیویورل پیٹرن کے متعلق، ٹھیک ہے. یہاں پر بیسک میننگ کیا ہے کہ اللہ نے، تم سب کے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا اس بات سے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. تو جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اس چیز کے لیے شکر. اب یہ اس آیت کے اندر یہ جو بیسک میننگ تھا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا. اب میں اس سے نیکسٹ پوائنٹ پر جا رہی ہوں. 3 چیزیں، 3 چیزوں میں کیا آتا ہے، ایک ہے شکر، ٹھیک ہے، ایک ہے رضا اور ایک ہے دعا. اب کوشچن یہ تھا کہ جو مجھے ملا کہ مجھے اسی پر راضی رہنا چاہیے اور مجھے شکر کرنا چاہیے اور مجھے مزید کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اس کنسیپٹ کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے میں نے اس آیت کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر آپ گریٹفل ہوں گے تو آپ کو تو بڑھا دیا جائے گا. ایون آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو بڑھایا جائے. جب آپ گریٹفل ہیں نا، آپ کا بیہیویورل پیٹرن گریٹفل ہے، تب آپ کو بڑھا دیا جائے گا. اب سمجھنے کی بات یہ کہ یہ شکر ہے کیا. دیکھیں قرآن جو ہے نا، قرآن کا ہماری زندگی میں صرف ثواب تک کا رول نہیں ہے، قرآن کا ہماری زندگی میں پریکٹیکل فنکشنل رول ہے. اور قرآن کی ابتدا میں سورہ الفاتحہ اور سورہ الفاتحہ کا پہلا لفظ الحمد، حمد ہے. یہاں پر کس چیز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے آپ وہ سمجھیں. شکر میں آپ کی کون سی چیز آ رہی ہے، آپ کی سوچ آ رہی ہے. انسان کی اصل ہستی اس کی سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے. رضا کے اندر آ رہا ہے آپ کا قبولیت، ایکسیپٹنس. دعا کے اندر آ رہا ہے آپ کا ہیلپ، اسسٹنس. اب ان تینوں میں فرق کیسے ہے؟ جو سوچ ہے نا آپ کی، ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے، ورنہ ہم سب ایک جیسے ہیں. شکر میں حمد کے اندر یہ جو میننگ ہے کہ یہ آپ کا بائی ہارٹ ہوگا، وتھ ایموشنز ہوگا. یہ آپ کا جسٹ ود دا ورڈز نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کہیں کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ جس حال میں رکھے، تو یہ شکر نہیں ہے. شکر ہے کہ جب آپ اس کو دل کے اندر محسوس کر رہے ہوں اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو. یہ نا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر نا جو ہماری لائف ہے، ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے ہمارا مائنڈ. ہماری باڈی ایکشن پرفارم کرتی ہے، جس جانب ہم اپنے ہاتھ استعمال کریں گے وہاں ہوں گے. ہمارا برین کنٹرول کر رہا ہے ہماری پوری باڈی کو، اور ہمارا برین، اس کے جو کنٹرول شپ ہے نا، یہ ہے بیسیکلی ہمارے بلیف سسٹم کے اندر، ہمارے سب کانشیس کے اندر. یہ جو گریٹفل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپریشیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے کہ لیٹس سپوز آپ بریانی کی، میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی نا. اب جب میں بریانی کھاؤں گی تو پہلے کیا ہوگا کہ جب وہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے نا،
تو میں بڑے خوشی سے اور اپریشیٹیو میں اس کے ایک ایک بائٹ کو نا میں نے انجوائے کرنا ہے. شکر بیسیکلی انجوائمنٹ ہے کہ آپ ایک چمچ منہ میں ڈال رہے ہیں اور آپ کو مزہ آ گیا اس بریانی کا. آپ نے ایک ٹکا اٹھایا بیچ میں سے اور آپ نے کہا واہ کیا ٹکا بنا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے شکر کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ آپ نے نعمت کو اسی طریقے سے استعمال نہیں کر لیا. یہ ایک ایکسپریسو نیچر ہے. ہماری سوسائٹی میں نا جو ایکسپریشنز ہیں ان کو ٹوٹلی ہی نگیٹ کر دیا گیا ہے. ایکسپریشنز کو, اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ایک بہت اچھی بات ہے, بٹ ان کو ریسپیکٹڈ وے میں اور رائٹ چوائس آف ورڈس کی فارم میں کرنا چاہیے. جب آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ کے لیے کسی نے کوئی چھوٹا سا بھی ایکٹ کیا ہے, لائک اب میری لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی چھوٹی سی بھی کسی جگہ پہ کوئی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے نا, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس ہیلپ کو, کہ یہ چیز میرے لیے بڑی قیمتی ہے, یہ اس نے انسان نے میرے لائف میں ایک پازیٹیو ویلیو ایڈ کی ہے. تو یہ میرا ایکسپریشن ہوتا ہے اس کی طرف, خوشی کا, تشکر کا. اور یہ ایکسپریشنز آپ کے چہرے کے اوپر نظر آتے ہیں جب آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اس طرح سے ہیں اور آپ کو بریانی زیادہ اچھی لگی ہے تو ہوپس ہو کہ آپ کو دوسری بریانی کی پلیٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو خود ہی مل جائے گی. دینے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ بریانی بڑی مزیدار لگی ہے اور آپ بڑے انجوائمنٹ کے ساتھ اس بریانی کو کھا رہے ہیں, تو آپ کو ایک اور پلیٹ دے دی جائے گی. اسی جگہ پہ ایک ایگزامپل لے لیں کہ کسی نے آپ کی دعوت کی, ٹھیک ہے, وہاں پر جو کھانا انہوں نے بنایا, آپ بڑے برے منہ کے ایکسپریشنز کے ساتھ اس کھانے کو کھا رہے ہیں. آپ کے جو ورڈز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, آپ کی ٹون اچھی نہیں ہے, آپ کے ایکسپریشنز اچھے نہیں ہیں. صحیح ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ود دا بلیسنگس ہم اسی بیہیویئرل پیٹرن کو رکھتے ہیں. اب اس دعوت والے نے یہ دیکھا کہ میں پہلے نا ایک ڈش سرو کروں گا, پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسا بیہیویئر شو کرتا ہے جس کو بلایا دعوت پہ. تو میں نے 4-5 مزیدار ڈشز بنا کے رکھی ہوئی ہیں کچن میں, لیکن پہلے وہ ایک ڈش کو انجوائے کر لیں نا, دین میں 4-5 ڈشز اور منگوا لوں گا. اور جب آپ بیٹھے, آپ کے چہرے پر شکایتیں, آپ کے جو ماتھے پر بل پڑے ہوئے ہیں, آپ کے الفاظ ان میں کوئی مٹھاس نہیں ہے, ان میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے, آپ کی ٹون بھی اچھی نہیں ہے, روکھی سوکھی سی ٹون ہے, اور اس بندے کی ایفرٹس کو آپ نے ڈی ویلیو کر دیا ہے. وہ ایک ڈش بھی جو آپ کے سامنے تھی نا, وہ اس کے اوپر ایفرٹ لگی ہے, اس سامان کو لانے میں ایفرٹ لگی ہے, اس مال کو خرچا گیا ہے, اس کو بنایا گیا ہے, اس کو بیٹر وے میں سرو کیا گیا ہے, کتنا پروسیس ہوا ہے, کتنے اسٹیپس انوالو تھے اس چیز کے اندر. آپ نے ان سارے اسٹیپس کو ڈی ویلیو کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ وہ جس نے آپ کو دعوت پہ بلایا, کیا وہ آپ کو 4-5 ڈشز جو کہ کچن میں اس نے ابھی رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو اس نے سرو کرنی ہے, کیا وہ بعد میں کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. اور وہ ایک ہی ڈش آپ کو دے گا اور آپ کو پھر ٹاٹا بائی بائی کر دے گا اپنے گھر سے. ایسا ہی ہے. اب یہ جو شکر ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے. دیکھو قرآن نے ہمارا پہلے لفظ کے ساتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے, ہماری سوچ کو ڈیولپ کیا ہے, ہمارے بیہیویورل پیٹرن کو ڈیولپ کیا ہے, ہماری اپروچ ٹورڈز لائف اس کو بیٹر کیا ہے, اس کو بڑھایا ہے. ہمیں نا جو پیراڈائم ہوتا ہے اس کو چینج کیا ہے, دیکھنا سکھایا ہے کہ ایک باغ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایسے پودے لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر پھول نہیں ہیں اور پھل بھی نہیں ہے, لیکن ایسے پودے لگے ہوئے ہیں جن کے گرین لیوز ہیں, اور آپ کو جسٹ ان گرین لیوز کو دیکھ کے بھی ریفریشمنٹ فیل ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب ایک ویسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ کہے گا کہ اس گارڈن میں تو نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی پھل ہے, بس پتے ہی پتے ہیں. تو اس کی لائف اور ہوگی, اور وہ جو ان گرین لیوز کو بھی انجوائے کر رہا ہے اس کی لائف اور ہوگی. شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے, جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, اس کو ان اپریشیٹیو موڈ, ان ایکسپریسو موڈ انجوائے کریں. اور جب آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو آپ اپنی پوری لائف کو انجوائے کریں گے. آپ کے پاس جو ہے, میں ایک چیز کہتی ہوتی ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کو پیاس لگی ہے, آپ کے پاس پورا گلاس پانی کا نہیں ہے, آپ کے پاس ایک گھونٹ ہے پانی کا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وہ ایک گھونٹ بھی نہیں ہے پانی کا, اور آپ اس ایک گھونٹ کو بھی انجوائے کرتے ہوئے پی سکتے ہیں. بھائی آپ ایک چائے کے کپ کو انجوائے کرتے ہوئے پی سکتے ہیں, آپ تھوڑی دیر نیچر میں بیٹھ سکتے ہیں, آسمان کو انجوائے کر سکتے ہیں, فضا کو انجوائے کر سکتے ہیں, پرندوں کی چہچہاہٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کرے گا تو وہ مائنڈ نا جو کہ حمد اورینٹڈ ہے, گلا اورینٹڈ نہیں ہے, شکوہ اورینٹڈ نہیں ہے, یہ سب کچھ تو وہی انجوائے کرے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اسٹارٹنگ سے ہی بتا دیا گیا, یا تو شکر مائنڈ سیٹ ہوگا یا شکوہ مائنڈ سیٹ ہوگا. شکوہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا یہاں تک نا اب میں اسی چیز کی نا سائنس
کے اکارڈنگ آپ کو تھوڑی ایکسپلینیشن دینے لگی ہوں. یہ آیت کے اکارڈنگ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا رول آپ کو دے دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھا دیا جائے گا, تمہیں آٹومیٹیکلی بڑھا دیا جائے گا. اب اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا سائنس اب میں بات کرنے لگی ہوں. آپ کی یہ باڈی ہے, اس کو باڈی ایکسیپٹ کر لینا, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کا ہارٹ ہے اور یہ ہے آپ کا برین شریف, ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کا برین شریف ہے نا, اس برین شریف کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی کی طرف انکلائن ہو جاتا ہے, پازیٹیوٹی اس کو فیڈ کروانی پڑتی ہے, تھوڑا سا اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. اور سونے پر سہاگا ہماری سوسائٹی جو ہے, جو ہمارا برین تھوڑا سا سیدھا ہوا ہوتا ہے اس کو مزید الٹا کر کے رکھ دیتا ہے. بٹ لائف اسٹرگل ہے, ہم اسٹرگل کریں گے, ہماری اسٹرگل ایکسیپٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری اسٹرگل کو دیکھتے ہیں, ہمارے ریزلٹس کو نہیں دیکھتے. تو اپنی ایفرٹ اورینٹیڈ رہا کریں اور اپنی ایفرٹس کو انجوائے کیا کریں, بجائے اس کے کہ ریزلٹس نکلیں گے اور ریزلٹس کو انجوائے کرنا ہے. انجوائے دا ایفرٹس. اب یہ ایک انسان ہے, یہ سوچ رہا ہے, اس کے اور دل کے درمیان نا, دماغ کے اور دل کے درمیان ایک کنیکشن ہے. جو سوچ ہوتی ہے نا, اس کی ایک انرجی ہوتی ہے, اس کی ایک وائب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو دل ہے یہ اس وائب کو نا فیل کرتا ہے. دل کے اندر ایموشنز ہیں, تھاٹ کے کس کے اندر ہیں, برین کے اندر. یہ تھاٹس اینڈ پلس ایموشنز, صحیح ہے. تو یہ جو تھاٹس ہیں آپ کے, ان کی ایک انرجی ہوتی ہے, اور جو ایموشنز ہیں آپ کے, ان کی بھی ایک انرجی ہوتی ہے. اور یہ آپ کی باڈی ہے نا, تو یہ پوری کی پوری تھاٹس اینڈ ایموشنز کی انرجی آپ کی باڈی کے اراؤنڈ ہوتی ہے, جس کو اکارڈنگ ٹو دا سائنس اورا انرجی کہتے ہیں. صحیح ہے, اورا انرجی کہتے ہیں. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ یہاں پہ بات کریں گے کہ میم اس کے بارے میں تو ویسٹ میں بات کی جاتی ہے, تو ہمارے اسلام میں کیا یہ کنسیپٹ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, کنسیپٹ ایک ہے, ڈفرینٹ ریلیجنس کے اندر, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اس کے نیمز ڈفرینٹ ہیں. ہمارے اسلام میں اس کو صوفی ازم کہا جاتا ہے, اور صوفی ازم کے اندر ان انرجیز کو, یہ جو انرجی آپ کی پوری باڈی کی ہے, انرجی آپ کی پوری باڈی جو ہے ایک انرجی کا سورس ہے. پوری باڈی کے اندر انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے. اس سارے پوائنٹس کی انرجی سے آپ کی ایک اورا انرجی بنتی ہے. نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو ایموشن, نیگیٹو اورا. پازیٹیو تھاٹس, پازیٹیو ایموشنز, پازیٹیو اورا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی. اور جو چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں, وہاں پر اسی انرجی کو چی کہہ دیا جاتا ہے, اور اس میں چی ایکسرسائزز ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ لیکچرز کے اندر کیا ہے. وہ چی کیا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ ایسی باڈی موومنٹ سیکھی رکھی ہیں کہ ان کو جب وہ پریکٹس کرتے ہیں تو پوری انرجی ان کی باڈی کے اندر فلو کرتی ہے. ایون کچھ ایسی پریکٹسز بھی ہیں کہ جب آپ ان کو کرتے ہیں آپ کو پوری باڈی کے اندر ایک جو ہوتی ہے نا سینسیشن, وہ فیل ہوتی ہے. اور یہ میں کیوں آپ سے کہہ پا رہی ہوں, کیونکہ میں نے اس کو پریکٹیکلی کیا ہے ان ایکسرسائزز کو, اور وہ آپ کے برین کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ویسٹ ہے, ویسٹ میں ان کو انرجی پوائنٹس کہا جاتا ہے, اورا کہا جاتا ہے. صوفیزم میں اندر ان کو نا لطائف کہا جاتا ہے, اور جو ہندوازم ہے اس کے اندر اس کو چکرا پوائنٹس کہا جاتا ہے. کانسیپٹ ایک ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کے ایموشنز کی ایک انرجی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں, جن الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, ہر لفظ کی ایک انرجی ہوتی ہے. اور ہماری باڈی کی انرجی ان انرجیز کے ساتھ جب مل جاتی ہے نا, لائک اٹریکٹس لائک, کہ مطلب کہ جو آپ کی باڈی کی انرجی ہے اور جو باہر کی دنیا میں جس شے کی انرجی ہے, آپ اس کے ساتھ جب ایکول ہو جائیں گے, جب اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے, تو آپ کی لائف میں وہ چیز ہے. اگر آپ کی جو اورا انرجی ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے, آپ ایک سروائیول موڈ کے اندر ہیں, آپ ڈپریشن, اسٹریس, ایگزائٹی, شیطانی وسوسے, اور اس کے بعد جو سروائیول موڈ ہے بیسیکلی, جس میں آپ کو کبھی یہاں سے ہٹس لگ رہی ہیں, کبھی وہاں سے ہٹس لگ رہی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو سوچ ہے, آپ کی جو سوچ ہے, اس سوچ اور ایموشنز کا جو تعلق تھا, آپ کے ایموشنز ٹاکسک ہوئے ہوئے, نیگیٹو ہوئے ہوئے, آپ کوئی پازیٹیو ایموشن نہیں سوچ پا رہے, فیل نہیں کر پا رہے, اور سوچ ایک پازیٹیو تھاٹ نہیں لے پا رہے. تو ان ساروں کے کمبینیشن کی وجہ سے جو آپ کا اورا نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے لائف کی, وہ نیگیٹو ہوتی ہے, وہ لیک ہوتی ہے. تو کچھ ہیں جن کی لائف میں ابنڈنس ہوگی, ابنڈنس, اور کچھ ہوں گے جن کی لائف کے اندر لیک ہے. ابنڈنس کیا ہے؟ برکت, کافی کچھ موجود ہے. اور لیک کیا ہے کہ ان کو ہر جگہ چیز کے اندر کمی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس جگہ پہ آتا ہے پھر شکوہ مائنڈ سیٹ, اور اس جگہ پہ آتا ہے شکر مائنڈ سیٹ. تو آئی تھنک سو کہ یہاں پر آپ کو یہ بھی کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اکارڈنگ ٹو دا سائنس اب یہ ہے کہ اس سوچ اور ایموشنس کے
انرجی کے اندر جب آپ ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی ایک ایسا انرجی سورس بن جاتی ہے کہ جس سے وہ باہر کی دنیا میں جتنی بلیسنگز ہیں نا وہ سب موجود ہیں آپ کی زندگی کے اندر. جو کچھ ہونا ہے کیونکہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے نا. ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کی پوری رزق اس کو سب کچھ فائنل کر دیا جاتا ہے, تو سب کچھ ڈن ہے. آپ نے کب کہاں کیا کرنا تھا اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اکارڈنگ وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے. تو ہمارے پاس نا یہ ساری بلیسنگز ہیں. ہم اپنی ذات کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور اس پوائنٹ میں چلے جاتے ہیں لیک اور شکوے کے اندر, اور ہماری جو بلیسنگز ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے کھو جاتی ہیں اور دوسری بھی ہمیں نہیں مل پاتی. اور یہ وہ ریزن ہے جس کے اوپر ویسٹ آج کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً بہت سالوں سے انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا اور اس چیز کو وہ سمجھے ہیں, اور ان کی پریکٹسز کے اندر شامل ہے کہ یہ دیکھو دن میں صبح کے وقت اٹھ کے دیکھو وہ 3 ایسی کون سی چیزیں جس کے لیے آپ گریٹفل ہو. پھر 3 ایسی چیزیں لکھ لو جو آپ کو زندگی میں چاہیے, ان کا بھی شکر ادا کرو جو ہیں اور ان کا بھی شکر ادا کرو جو ابھی چاہیے. آٹومیٹیکلی آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں ایز اے رول بتا دیا ہے. اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے, انفارم کر دیا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ ہے بیٹے, یہ زبان کا نام نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. قرآن لینگویج پروگرام کرواتے ہوئے نا میں نے جو انرجی ڈائنامکس ان کا انکلوڈ کیا ہے اسٹوڈنٹس کا, وہ اسی ریزن سے کیا ہے. میں اگر آپ کو یہ آیت اس کا ترجمہ بتا کے چلی جاؤں نا کہ رب فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں مزید بڑھا دے گا, تو تم شکر کرو, تو وہ شکر آپ کے دماغ کے اور دل کے اندر بیٹھ نہیں پائے گا, وہ ایبزارب نہیں ہو پائے گا. اور اگر میں آپ کو کھول کے چیز سمجھا دوں گی نا کہ یہاں پر یہ کنسیپٹ ایسے ہے, اس کو بڑی نظر سے دیکھو, انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے, تو وہ جو علم ہوگا نا وہ عمل میں بدل جائے گا, عمل میں بدل جائے گا, اور اس طرح آپ کی زندگی چینج ہونی شروع ہو جائے گی. اور قرآن ایز اے پریکٹیکل ویلیو آپ کی لائف کے اندر ایڈ ہوگا, ناٹ جسٹ ود کہ آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں یا پھر آپ حافظ ہیں اس کے, اور آپ حافظ ہیں لیکن آپ عمل میں اس کو کچھ ظاہر نہیں ہو پا رہا. قرآن کی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے, قرآن کو حفظ آپ نے ضرور کرنا ہے, جو کر رہے ہیں ان کو ضرور کریں. قرآن کو سمجھنا بھی تو ہے, اور اللہ نے اس کو عربی میں اسی لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں, اس کی گہرائی کو سمجھیں. عربی میں فصاحت ہے, بلاغت ہے, جو کہ ہمیں کسی ترجمے میں نہیں مل سکتی. اور یہاں پر جو رضا کا کنسیپٹ ہے, شکر کا کنسیپٹ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. رضا کیا ہے؟ رضا ہے ایکسیپٹنس. دیکھیں قبولیت میں, اب میں آپ کی ٹیچر ہوں نا, اگر آپ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی چوز نہیں کروں گی, پازیٹیوٹی چوز کروں گی, یا پھر اپنے پیرنٹس سے کر لیں. آپ کا پیرنٹس کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, ماں کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. تو اگر آپ ایک اچھے تابعدار بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں, اور آپ کی والدہ اور والد بھی ایک سمجھدار انسان ہے, اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو فالو کرنے والے اور ویلیوز کے اوپر چلنے والے انسان ہیں, تو وہ آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کریں گے نا, تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے پیرنٹس نے یہ میرے لیے فیصلہ کیا نا, تو یہ میرے لیے بہتر ہے. اس وقت آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے, اسٹریس میں نہیں جاتے, ایکسائٹی میں نہیں جاتے. جو نفع ہے, جو نقصان ہے, وہ الہ کی جانب سے ہے, اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ اپنے اندر فکس کر لیں, چیز بٹھا دیں, ٹھوک دیں اندر, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے, اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دیں گے. جب آپ ٹف ٹائم میں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے, یہ میری بہتری کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا کر دیتے ہیں. یہ بھی اس مائنڈ سیٹ سے ہوگا نا. یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو پھر آپ قبول نہیں کر پائیں گے. پھر آپ نے واویلا مچانا ہے اس بچے کی طرح, جس طرح اس سے کوئی کھلونا دور کر دیا جائے تو وہ رونا پٹنا ڈال دیتا ہے کہ یہ کھلونا میرے سے کیوں لے لیا. وہ ایک کھلونے تک محدود ہے, قدرت اس کو بڑا دینا چاہ رہی ہے اور وہ ایک کھلونے تک محدود ہے. پھر دعا میں 2 چیزیں ہیں, ہیلپ اینڈ اسسٹنس. اس کنسیپٹ کو ابھی میں ایکسپلین نہیں کروں گی, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس وقت ہوگا. دعا آپ نے مانگنی ہے, جوتے کا تسمہ بھی آپ کو چاہیے, آپ اللہ سے مانگے, اللہ کے در سے مانگے. دیکھیں ایک سمپل سا کنسیپٹ ہے, اگر ہم انسان سے مانگتے ہیں نا, آپ عید آنے والی ہے, عید کی شاپنگ کے لیے آپ بازار جاتے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ ایسے معذور لوگ بھی ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے روڈ کے کنارے اور وہ ہر آنے جانے والے کو آواز دے رہا ہے کہ میری مدد کر دیں, یا میں نے راشن لینا ہے, یا میں نے کچھ بھی. تو کیا ہر آنے جانے والا انسان اس کو کچھ دیتا ہے, یا کچھ ایسے ہی گزر جاتے ہیں؟ کچھ ایسے ہی گزر جاتے ہیں نا, اور کوئی دیتا ہے. اب اس انسان کو, اب وہ تو اس سچویشن میں ہے نا کہ وہ معذور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ہو سکتا ہے کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اس کو ضرورت ہو, پر کنسیپٹ ادھر کیا ہے, انسان سے مانگنا.
انسان سے مانگنے میں اس کو ذلت، رسوائی، لیک، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے در پہ سوالی ہو، جب وہ اللہ کے در پہ مانگنے والا ہو، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ولی عبدی ما سأل، کہ گارنٹی طور پر میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، آپ کو عطا ضرور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے در پر مانگنے والے کو عزت، شرف، مرتبہ، قرب نصیب ہوتا ہے۔ دعا تو آپ نے مانگنی ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا جو ایک تعلق ہے نا، اس کو یوں کہہ لیں جو الفی ہوتی ہے نا، وہ لگ جاتی ہے دعا سے، یہ قرب کا تعلق ہے۔ اور یہ رکھیں اپنا رب کے ساتھ، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی رکھیں اور بڑی بڑی چیزوں کے لیے بھی رکھیں، مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ عطا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کر رہے ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جتنی بھی دنیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیوائن پلان ہو رہا ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں ہم جسٹ میں کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس پورے ڈیوائن پلان میں، اس پوری یونیورس کا، اس پوری کائنات کا نظام ہے۔ ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے دعا کے اندر کائنات کا نظام نہیں ہوتا، صرف ہمارا ہی نظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ پورے اس ڈیوائن پلاننگ کے اکارڈنگ ہوگا۔ اور ایگزائٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پینک ہو رہے ہیں اور آپ اس ڈیوائن پلان کے اندر نہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، انگزائٹی کا مطلب یہ ہے۔ اور انگزائٹی سے آپ کو انگزائٹی ہی ان ریٹرن ملتی ہے، انگزائٹی ریٹرن ملتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب آپ شکر سے، قبولیت سے اور توکل سے دعا مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی بات تھی جو مجھے اس لیکچر میں ایکسپلین کرنی تھی۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ صلاح سیریز کا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں کور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔